السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا اور نیک مجلسوں میں رہنا، اچھی مجلسوں میں رہنا، یہ انسان کی سعادت مندی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جیسے انسان کی سعادت مندی کی علامتیں میں نے لکھی ہیں میری کتاب بکھرے موتی میں، کہ انسان کی سعادت مندی کی علامتیں کیا ہیں اور انسان کی بدبختی کی علامتیں کیا ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کیا لکھا ہے، ایک یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا۔ یہ جتنے بڑے بڑے بنے یہ سب اللہ والوں کی صحبت سے بنے۔ امام شافعی جو بڑے بنے وہ امام مالک کی صحبت سے بنے، امام ابو یوسف جو بڑے بنے وہ امام ابو حنیفہ کی صحبت سے بنے، امام محمد جو بڑے بنے وہ امام ابو حنیفہ کی صحبت سے بنے۔ ان کو اللہ والوں کی صحبت ملی، ان کی نظریں پڑی ان کے اوپر، تو اس کے بعد جو ہے یہ چمکے اپنے اپنے وقت کے اوپر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو خود اپنا قصہ کہتے تھے کہ میں یتیم ہو گیا، ماں جو ہے بیوہ ہو گئی اور خالہ جو ہے وہ بھی بیوہ ہو گئی۔ فلسطین میں یہ پیدا ہوئے امام شافعی، مکہ مکرمہ کی زندگی گزری اور مدینہ منورہ میں کچھ زندگی گزری، اور پھر مصر میں جو ہے ان کا انتقال ہوا اور پھر ان کی قبر بنی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں حرم شریف میں رہ کر اللہ والوں کی صحبت کو ڈھونڈتا تھا، اللہ والوں کو تلاش کرتا تھا۔ اس وقت میں حرم شریف میں خوب حلقے لگتے تھے، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے فقہا تھے۔ تو امام شافعی فرماتے تھے کہ میں کبھی اس کے مجلس میں جا کر بیٹھ جاتا، کبھی ان کے مجلس میں جا کر بیٹھ جاتا، کبھی ان کے مجلس میں جا کر بیٹھ جاتا۔ اب جب بیٹھتا تو وہ سارے کے سارے ہوتے تھے امام مالک کے شاگرد۔ امام مالک کا نام لیتے تھے کہ امام مالک سے ہم نے یہ سنا ہے، امام مالک سے ہم نے یہ سنا ہے۔ تو میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ جب یہ امام مالک سے سن کر یہ باتیں کرتے ہیں تو میں خود جا کر امام مالک سے کیوں نہ ملوں؟ یہ شوق پیدا ہوا۔ امام شافعی کہتے تھے اب یہ شوق کیسے پورا کروں؟ مالی حالت ٹھیک تھی نہیں، اور ماں جو ہے یہ بھی بیوہ ہو چکی تھی اور مکہ مکرمہ میں قیام تھا۔ تو میں نے ڈرتے ڈرتے میری والدہ سے کہا کہ امی مجھے مدینہ جانا ہے۔ امام شافعی فرماتے تھے ماں نے کہا تو مدینہ جائے گا تو میں دیکھے گا کون؟ بے خدمت کرنے کے لیے تو ہے، میں بھی بیوہ ہوں اور خالہ بھی بیوہ ہے۔ تو خیر میں خاموش ہو گیا، لیکن میں دعا کرتا رہا، اللہ کو مناتا رہا کہ اللہ کسی طریقے سے تو مجھے امام مالک تک پہنچا دے۔ امام مالک تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کرو، اور مدینہ منورہ کا سفر کرنے کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ خالی سفر کرنا، صرف سفر کرنا کافی نہیں ہے، وہاں کا قیام، وہاں کا طعام، وہاں کا رہنا، یہ سارے لوازمات ہوتے ہیں۔ دوسرے دن میری والدہ آئی میرے پاس
یہ کہا بیٹا تو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، میں نہیں روکتی تجھے، تو جا، لیکن شرط یہ ہے کہ تیرے صرف ایک جوڑی کپڑا میں تجھے دوں گی اور کچھ روٹی کے ٹکڑے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے۔ اور رہا میرا اور تیری خالہ کا معاملہ، تو یہاں مکہ مکرمہ میں حجاج معتمرین یہ بہت آتے ہیں اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، سبیل 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 کر کے، وہاں سے ہمارا گھر گزار ہو جائے گا، لیکن تو جا علم حاصل کر۔ تو میری والدہ نے مجھے ایک جوڑی کپڑا دیا، کون سی میں نے پہنا ہوا تھا، اور مجھے لے کر ملتزم پر آئی، اور ملتزم پر آ کر اس نے کہا کہ اے اللہ، اس میرے بچے کو میں تیرے حوالے کرتی ہوں۔ امام شافعی کی ابتدا، میرا ایک بچہ ہے، یتیم ہے، میں تیرے حوالے کرتی ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے مالک کون ہے، مدینہ کہاں ہے، میں نہیں جانتی۔ وہ کبھی مدینہ منورہ گئی بھی نہیں تھی، غریب عورت تھی۔ کئی لوگ مدینہ مکہ مکرمہ میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے مدینہ اب تک دیکھا نہیں، اور کئی مدینہ میں ایسے کہ جنہوں نے مکہ اب تک دیکھا نہیں۔ بدو لوگ ہوتے ہیں، وہ کہیں ان کو جانے کی وسائل نہیں ہوتے ان کے پاس۔ تو امام شافعی کو ان کے والدہ نے روانہ کیا۔ میں اس پر سناتا ہوں، نیک لوگوں کی صحبت یہ ہمیشہ یاد رکھو، کہیں پر بھی مل جائے آپ کو، اللہ والا کہیں پر بھی ملے، اس کی قدر کرو، اس کے بعد بیٹھو، اس کے عیب مت دیکھو، ارے آ تو ہوش ہے وہ نہیں، جو خیر ہے وہ لے، پتہ نہیں اس کے ذریعے سے کیا خیر آپ کو ملے گی۔ تو امام شافعی فرماتے تھے کہ میں نے مدینہ منورہ کا سفر کا ارادہ کیا، لیکن اب کیسے جاؤں؟ مدینہ منورہ 400 کلومیٹر، اور اکیلا کیسے سفر کروں؟ تو میں تنیم پہ جا کے بیٹھ گیا، قافلے وہاں سے گزرتے تھے، تو میں نے کوئی قافلہ گزرے گا تو اس کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ اتنے میں ایک قریشی آیا، قریشی نے کہا بیٹا کیوں بیٹھے ہو تم؟ مجھے مدینہ جانا ہے۔ مدینہ جانا ہے تو پیدل جاؤ گے؟ میں کہا پیدل تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہ میں انتظار میں ہوں کوئی قافلہ گزرے تو اس سے مدد مانگوں، وہ مجھے لے چلے، مدینہ پہنچا دے۔ فرمایا نہیں میں لے جاتا ہوں۔ وہ اپنی اونٹنی لے کر آیا، وہ قریشی، اور کھانا اور کھجورے اور پانی سفر کے لیے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ قریشی کو میں کبھی بھی نہیں بھولتا، روزانہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے، اس کا احسان ہے مجھ پر کہ روزانہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہم تقریباً 17 دن میں مدینہ منورہ پہنچے۔ پیدل اگر آدمی چلے تو تقریباً 12-13 دن لگتے ہیں، اگر پیدل آدمی چلے تھوڑا کر کے تو 12 دن 13 دن میں آدمی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچتا ہے۔ لیکن ہمارا جو ہے اونٹ بیمار ہو گیا، کچھ ہوائیں تیز چلی، بیچ میں کچھ شیر ملے، ہمیں کچھ اپنی حفاظت کے لیے غاروں کے اندر جانا پڑا۔ یہ کرتے کرتے 17 دن میں ہم مدینہ منورہ پہنچے، اور 17 دن میں میں نے 17 قرآن ختم کیے۔ امام شافعی کہتے تھے 17 دن میں 17 قرآن۔ اب مدینہ منورہ پہنچے تو قریشی نے کہا بھائی یہ مدینہ منورہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے۔ ارے بھائی امام مالک کا ہے؟ بولے امام مالک کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں تجھے مدینہ منورہ میں نے تجھے پہنچا دیا، مسجد نبوی بتا دی، السلام علیکم، وعلیکم السلام کر کے وہ قریشی تو چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام مالک کہاں ہے؟ بولا بیٹھو ابھی آئیں گے۔ ان کے لیے کرسی لگی، مسند لگی، تو لوگ جو ہے بڑے بڑے فقہاء علماء اس زمانے کے امام مالک کا درس سننے کے لیے آتے تھے، اور مسجد نبی بھر جاتی تھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب میں ان کی کرسی لگتی تھی، اس وقت میں قبر کھلی ہوئی تھی، آج پیک ہے، دیکھ نہیں سکتے ہم حالات کی وجہ سے جو بھی ہے۔ تو امام مالک کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، تو وہ حدیث بیان کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی تو حضور کی قبر کی طرف اشارہ کرتے، اس قبر والے نے یہ کہا ہے۔ ابو بکر کی حدیث ہوتی
تو کہتے اس قبر والے نے یہ کہا ہے۔ عمر کی حدیث ہوتی اس قبر والے نے یہ کہا ہے۔ یہ ان کا ایک طرز تھا سمجھانے کا امام مالک کا۔ اسی طرح قبر انہوں نے موطا امام مالک لکھی، امام مالک نے۔ اب جو ہے وہ لوگ آئے بڑے بڑے علماء فقہاء، ان کے لیے بھی جو خواص تھے فقہاء تھے ان کے لیے الگ مجلسیں لگی، اور جو ہے میں غریب آدمی فقیر آدمی میں جو ہے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا ارے بیٹا یہاں کہاں بیٹھے ہو تو پیچھے جاؤ۔ میں کہا نہیں میں تو یہیں بیٹھوں گا۔ امام شافعی فرماتے تھے میں بیٹھا رہا وہاں، امام مالک آئے۔ امام مالک غربت کا زمانہ تھا ان کا، بڑے امیر تھے نہیں وہ، بعد میں اللہ نے مال دیا۔ امام مالک نے بیٹھتے ہی میری طرف دیکھا، میں گھبرایا۔ میں نے کہا یہ مجھ پیچھے کریں گے تو مجھے پیچھے جانا پڑے گا۔ کہ امام مالک نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے اپنا درس شروع کر دیا۔ جب درس شروع کیا تو سب نے لکھنا شروع کیا حدیثیں۔ امام شافعی کہتے تھے میرے پاس کاغذ بھی نہیں، میرے پاس قلم بھی نہیں، کیسے لکھوں؟ تو میں یوں دیکھتا تھا کسی کے پاس کاغذ قلم ہو مجھے دے، یوں دیکھوں، لیکن شرم بھی آتی تھی۔ امام مالک بھی میری طرف دیکھتے تھے کہ بھائی دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے۔ ہاں تک جب مجھے کوئی چیز ملی نہیں تو میں نے جو ہے اپنی ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا انگلی سے۔ امام مالک دیکھ رہے تھے منظر، لیکن درس دے رہے تھے۔ درس جب پورا ہوا تو میرے دل میں امام مالک کی محبت آئی، صحبت کا اثر۔ عشاء کی نماز پڑھنی تھی، امام صاحب جو ہے وہ عشاء کی نماز کے لیے آئے تو میں امام مالک کے قریب کھڑا ہو گیا۔ جب امام مالک کے قریب کھڑا ہوا تو امام مالک بہت ناراض ہوئے۔ بچہ تجھے شرم نہیں آتی؟ سارے علماء، سارے فقہاء، سارے اہل مدینہ، امیر مدینہ، یہ سارے کے سارے میں حدیث بیان کرتا تھا، وہ لکھ رہے تھے اور تو بیٹھا بیٹھا کھیل رہا تھا۔ حالانکہ وہ کھیل نہیں رہے تھے، وہ اپنی انگلی سے، لیکن امام مالک سمجھے کھیل رہا ہے یہ، اور سامنے بیٹھا تو جب کھیلنا ہی تھا تو پیچھے بیٹھتا، سامنے کیوں بیٹھا؟ تو امام شافعی نے کہا کہ حضرت میں کھیل نہیں رہا تھا، میں حدیث لکھ رہا تھا۔ تو امام مالک کو اور غصہ آیا، ارے بیوقوف بنا مجھ سے، تم مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، حدیث میں کہا حدیث لکھتے۔ تو امام شافعی نے کہا آپ نے 265 حدیثیں بیان کی اور 265 حدیثیں مجھے یاد ہے سند کے ساتھ، یہ امام شافعی نے کہا۔ امام مالک نے کہا اچھا نماز کے بعد بات کریں گے۔ نماز ہو گئی تو امام مالک نے سب کو جمع کیا، بھی آ جاؤ شاگردوں کو، اور امام شافعی سے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ امام مالک جو ہے وہ خود بیٹھ گئے مسند پر۔ کتنی حدیثیں میں نے بیان کی بھائی؟ 265۔ سناؤ، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، 265 حدیثیں امام شافعی نے اپنے حافظے سے بیان کری۔ جب ساری حدیثیں بیان کر چکے تو امام مالک کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی۔ کبھی ایسا زبردست حافظہ اس کا، پہلے دن آیا ہے۔ تو امام مالک نے کہا کہاں ٹھہرے ہو تم یہاں مدینہ میں؟ کیونکہ حضرت کئی جگہ نہیں ہے، حرم شریف میں جگہ مل جائے گی وہاں سو جاؤں گا، اور کبھی کوئی مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، کوئی اگر حاجی واجی آئے گا کچھ دے دے گا تو کھا لوں گا، ورنہ جو ہے اور میں آپ سے علم حاصل کروں گا اور آپ کی صحبت میں رہوں گا۔ امام مالک نے کہا کہ نہیں، تم میرے گھر پہ آ جاؤ۔ امام مالک کی بیٹیاں بہت تھیں، بیٹے تھے یا نہیں تھے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا یقین ہے کہ لڑکیاں ان کی بہت تھیں امام مالک کی۔ اور مسجد نبوی میں جب امام مالک درس دیتے تھے تو پیچھے پردہ لگا رہتا تھا، اس پردے کے پیچھے بیٹیاں بیٹھتی تھیں اور امام مالک آگے بیٹھتے تھے، املا کراتے تھے۔ کبھی کبھی امام مالک جو ہے ان کو نیند آ جاتی، بچے جیسے حدیثیں پڑھتے ہیں نا، تو کوئی حدیث کسی نے غلط پڑھی، امام مالک نے اس کو ٹوکا نہیں یا روکا نہیں، تو بچیاں جو ہے وہاں پیچھے سے یہ اشارہ کرتی
امام مالک جو ہے وہ جاگ جاتے، ہاں بھائی پھر سے پڑھو حدیث، پڑھی نہیں یہ غلط ہے، یہ ہے اتنی، یعنی ان کی لڑکیاں ماشاءاللہ عالمہ تھیں. آج ہماری طرح نہیں. مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں حرم میں، مول صاحب دعا کرو کہ عالمہ کی نکاح ہے. میں نے کہا میرے گھر صلاح توبہ پڑھ پہل لے. کہتے ہیں مول صاحب دعا کرو کہ مفتی صاحب سے نکاح ہے. میرے گھر صلاح توبہ پڑھ بعد میں ہوتا. اور اس طرح صرف عالمہ نہیں، صرف مفتی نہیں، عالمہ بھی ہو دیندار بھی، مفتی بھی ہو دیندار بھی ہو. یہ عالم ہے، عالمہ ہے، دیندار نہیں ہے تو وہ تو فساد پھیلے گی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بخاری شریف کا پڑھنا فرض عین نہیں ہے، اور ڈاکٹر بننا اور پائلٹ بننا حرام نہیں ہے، لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض عین، اصل دینداری ہے. تو لڑکیاں وہ دیندار تھیں. امام شافعی یہ بھی جوانی کے ابھار میں تھے، وہ لڑکیاں بھی مراہقہ وہ بھی، لیکن علم اتنا ان کا تھا کہ بڑے بڑے علماء کی غلطیاں نکالتی تھی. تو امام مالک نے امام شافعی سے کہا بھائی تم میرے گھر پر آ جاؤ، اور امام مالک نے اپنی بیٹیوں سے کہا بھائی دیکھو یہ لڑکا ہے، سمجھدار ہے، مجھے امید ہے کہ بہت بڑا آدمی بنے گا، تم اس کے لیے کھانے کا، پینے کا، بستر کا، کمرے کی صفائی کا تھوڑا انتظام کر لیا کرو روزانہ. ویسے تو میرے ساتھ رہے گا ہی، میری صحبت میں رہے گا، ہر میرے ساتھ آئے گا، حرم سے آئے گا، لیکن یہ میری مجلس میں بیٹھے گا، لیکن رات کو یہ سونے کے لیے آئے تو اس کا کمرہ تھوڑا صاف ہونا چاہیے. یہ امام مالک نے اپنی بیٹیوں سے کہا. اب امام شافعی کی زندگی وہاں گزرنے لگی مدینہ منورہ میں. امام شافعی کو اچھا لگنے لگا، الگ الگ حدیثیں ملنے لگی، اور وہ مکہ والے جو حدیث بیان کرتے تھے وہ ساری یہاں سے ڈائریکٹ کنویں سے پانی آنے لگا. جیسے ہمارا واٹس ایپ کا سبق ہے، ایک تو وایا وایا پہنچتا ہے، اور ایک ڈائریکٹ میں کسی کو بھیجوں تو ڈائریکٹ کنویں کا پانی ہے. وایا 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 پہنچے گا تو ایک دن میں پہنچے گا، 2 دن میں پہنچے گا، اور ڈائریکٹ کنویں سے. تو میں وہ ڈائریکٹ کنویں سے ان کو علم ملنے لگا امام شافعی کو. ایک مرتبہ امام شافعی روزہ اقدس پر کھڑے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، اور کچھ لوگ ملے. تو امام شافعی نے کہا بھی آپ لوگ کہاں سے آئے؟ یہ کہا ہم بغداد سے آئے ہیں. اچھا بغداد سے آئے ہو؟ اوہو بھائی میرا بھی ارادہ ہے بغداد جانے کا. امام ابو حنیفہ کی جگہ تھی وہ. میرا بھی ارادہ ہے کہ میں وہاں جاؤں اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے علم حاصل کروں اور ان کی صحبت میں رہوں. گھر پر آئے، گھر پر آ کر امام مالک سے کہا کہ حضرت اکثر حصہ میری عمر کا آپ کے ساتھ گزرا الحمدللہ، اور میں نے آپ کی صحبت سے بہت فائدہ اٹھایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بغداد جاؤں اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بھی ملوں، ان کی صحبت میں بھی رہوں. امام مالک نے کہا کہ بہت اچھا، لیکن کیسے جاؤ گے تم؟ کیونکہ ایک قافلہ ہے وہ جا رہا ہے، ابھی قافلہ جا رہا ہے، فری تو نہیں لے جائے گا تم کو، کھانا پینا اونٹنی وغیرہ سب انتظام ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اس لیے تم ذرا استخارہ کر لو. مدینہ منورہ کو چھوڑنا یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، تم جو ہے وہاں جاؤ گے اتنا لمبا سفر، اس لیے تم ابھی جلدی مت کرو. قافلے تو یہاں آتے رہتے ہیں، بغداد سے، بصرہ سے، کوفہ سے، سارے حاجی عمرہ کرنے والے سارے دنیا سے لوگ پہنچتے ہیں وہاں. تو کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کی ترتیب بنا لیں گے. اس لیے کہ پیسوں کا مسئلہ ہے، میرے پاس پیسے ہیں نہیں میں تمہیں پیسہ دوں. امام مالک نے دوسرے دن فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھا کر امام شافعی کو بلایا. کہا کہ شافعی دیکھو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا پیسوں کا، امیر مدینہ نے 10,000 درہم بھیجے ہیں، 5,000 درہم تمہارے، 5,000 درہم میرے. وہ قافلے والوں کو لاؤ. وہ قافلے والے کہاں ہیں؟ میں تم کو 5,000 درہم دیتا ہوں، اٹھنے کا انتظام کر دیتا ہوں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد کی صحبت بھی اختیار کرو، جاؤ. امام شافعی جو ہے مسجد نبوی میں این اہل بغداد، این اہل بغداد، این اہل بغداد پکڑ کے لے آئے بغداد والوں کو امام مالک کے پاس.
امام مالک نے کہا کہ بھائی آپ لوگ کب جا رہے ہیں بغداد؟ جو کہا کل فجر کی نماز کے بعد. تو اس بچے کو لے جاؤ، اور یہ بچہ ہے کوئی اس کے 5000 درہم میں دیتا ہوں اس کو، تو تھوڑا اس کا خیال رکھنا کہ ادھر ادھر ضائع نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، اور اس کو بغداد پہنچا دو. وہاں بغداد کا مطلب یہ ہے بصرہ چلے جاؤ، کوفہ چلے جاؤ، بغداد چلے جاؤ. وہاں امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور ماحول ان کا تھا، امام ابو حنیفہ کا. وہاں چلے جاؤ، کسی بھی اچھی مسجد میں، کسی بھی اچھے امام کے وہاں ان کی جو مسجد ہو وہاں اس کو داخل کر دینا مدرسے میں. بغداد والے خوش ہو گئے کہ امام مالک نے ہمیں کام سونپا. امام مالک نے ہمیں کام سونپا، بہت بڑی چیز ہے. امام شافعی کہتے تھے مجھے بہت عزت کے ساتھ لے گئے اور بہت راستے میں اکرام کیا، کھانے پینے کا پیسہ بھی نہیں لیا، اونٹنی بھی مجھے خریدنی نہیں پڑی. ان کے پاس اونٹنیاں تھی، ایک اونٹنی مجھے دے دی، اس پر تم سوار ہو ہمارے ساتھ چلو. کیوں کہ امام مالک نے سفارش کی، امام مالک نے سفارش کی. تو امام شافعی کہتے تھے مجھے انہوں نے پہنچا دیا. میں نے لوگوں سے پوچھا بھئی یہاں بڑے امام کون ہیں؟ یہ فرمایا کہ بڑے امام کی مسجد امام محمد کی مسجد تھی. امام محمد کی مسجد میں امام شافعی کو داخل کر دیا. اب امام شافعی اپنا بوڑھیا بستر لے کر، اس زمانے میں مسجدیں بند نہیں ہوتی تھی، آج ہمارے دور میں مسجدیں بند ہونے لگی. اس زمانے میں پانی بکتا نہیں تھا، آج ہمارے زمانے میں بکنے لگا. اس زمانے میں کھانا کوئی بیچتا نہیں تھا، آج ہمارے زمانے میں بیچنے لگے. دور بدل گیا. اس زمانے میں مسجدیں کھلی، کوئی بھی مسافر آ رہے کوئی بھی آ رہے. تو امام شافعی جو ہے وہ ایک کونے میں بیٹھ گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی بڑے بڑے علماء آئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور امام نے نماز پڑھائی. جب امام نے نماز پڑھائی تو سب نے جو ہے نماز پڑھ کر سب چلے گئے. پتہ نہیں تھا یہ امام محمد ہے، یہ ظفر ہے، یہ ہے، یہ جانتے نہیں تھے. امام شافعی چلے گئے سارے کے سارے. تو امام شافعی وہ امام سب کے پاس آئے جنہوں نے نماز پڑھائی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، اس میں 2 غلطیاں آپ نے کی. تو امام صاحب غصہ ہو گئے، پاگل ہے بیوقوف ہے، میرے پیچھے امام محمد نماز پڑھتا ہے، اتنے سالوں سے میں نماز پڑھاتا ہوں، اور امام محمد جیسا آدمی کبھی غلطی نہیں نکالی اس نے، اور تو غلطیاں نکالتا بھاگ یہاں سے. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں کونے میں چلا گیا، مجھے ڈانٹ دیا اس نے. اب عشاء کا وقت آیا، تو عشاء کا جب وقت آیا تو یہی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سب آئے ہیں نماز کے لیے. امام صاحب نے نماز پڑھائی عشاء کی. اب یہ عشاء کی نماز پڑھا کر یہ لوگ سب چلے گئے تو امام شافعی وہ امام کے پاس آئے. مغرب میں 2 غلطیاں کی تھی، عشاء میں 4 غلطیاں کی ہیں. وہ امام اور غصے ہوا، کہ تو عجیب آدمی ہے یار، کہاں سے آیا ہے تو ہے کون؟ کہ مغرب میں 2 غلطیاں کی تھی اور عشاء میں 4 غلطیاں کی. تو وہ امام نے کہا کہ یہ پاگل آدمی ہے، سب بڑے بڑے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا اور یہ غلطیاں نکالتا ہے. خیر اب فجر کا وقت آیا، وہ امام بیچارہ سر پٹایا، دیکھا کہ وہ ہے کہ نہیں، وہ تو بیٹھے ہوئے تھے. امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں. تو امام گھبرایا، اس نے کہا کہ یار یہ مغرب میں تو 2 نکال چکا، عشاء میں 2 اور نکال چکا، فجر میں پتہ نہیں کتنے نکالے گئے. فجر میں سارے لوگ آئے، نماز میں نے پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ تو چلے گئے. جانے کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ امام شافعی امام کے پاس آئے. یہ کہا مغرب میں 2 غلطیاں، عشاء میں 2 غلطیاں، فجر میں 4 غلطیاں. آپ نے فجر میں 4 غلطیاں کی. تو وہ امام جو تھا وہ گھبرایا. میں نے کہا یہ آدمی جو ہے میری غلطیوں پر غلطیاں نکال رہا ہے. تو امام کو آیا غصہ، تو امام نے امام محمد سے شکایت کی کہ حضرت کوئی آیا ہے مسافر اور وہ میری غلطیاں نکال رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا، میں اس کو کیا جواب دوں. تو امام محمد نے جواب دیا الجھو مت، الجھو مت، اس سے صرف ایک سوال کر لو
کا سوال کہا ہے امام محمد نے. اگر اس کا صحیح جواب دیتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ صاحب علم ہے, اور اگر صحیح جواب نہیں دیتا تو مسجد سے بھگا دیں گے اس کو تاکہ فتنہ نہ کرے یہاں. تو امام صاحب نے کہا کہ حضرت آپ ہی سوال کر لو اس سے, مجھے واسطہ مت بناؤ, مجھے واسطہ بناؤ گے تو وہ بھی غلطی نکالے گا وہ. یہ امام نے کہا امام محمد سے. امام محمد نے کہا اچھا لاؤ میرے پاس لاؤ. باہر ہی کھڑے تھے تو باہر کھڑے تھے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہو بھائی؟ یہ کہا مدینہ منورہ سے. اچھا 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 اچھا. امام مالک سے ملاقات ہوئی وہاں؟ ہاں ہاں. انہیں کا شاگرد ہوں. پھر امام محمد نے سوال کیا, امام شافعی نے جواب دیا. تو امام محمد نے اپنے امام سے کہا یہ مالکی مذہب ہے اس کا. ان کے مذہب میں رفع یدین ہوتا ہے, ہمارے مذہب میں رفع یدین نہیں ہوتا. ان کے آمین بالجہر ہوتا ہے, ہمارے آمین بالجہر نہیں ہوتا. ان کے یہاں یہ, ہمارے یہاں نہیں ہے. تو وہ غلطی شمار کرتا ہے. اب اس کو کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ کہا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے. ورنہ اچھا تم میرے گھر پر آ جاؤ. امام محمد نے اپنے پاس رکھا, امام محمد کی صحبت میں رہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور امام محمد سے خوب سیکھا. وہ امام مالک سے سیکھا اور یا امام محمد سے سیکھا. پھر امام شافعی نے, ان کی بچیاں بہت تھیں. امام مالک غریب آدمی تھے, امام محمد رئیس آدمی تھے. امام محمد جب ان کے والد امام ابو حنیفہ کے پاس لے کر آئے امام محمد کو مدرسے میں داخلے کے لیے, تو امام ابو حنیفہ نے کہا بھائی کون ہے لڑکا کا؟ محمد. فرمایا دیکھو بھی میرے مدرسے میں تو وہ داخلہ لے گا جو قرآن حافظ ہو. جو قرآن حافظ نہیں ہے میں اسے داخل نہیں کرتا. اسے قرآن حافظ کراؤ اور پھر میرے پاس لاؤ. اور دوسرا یہ کہ شہزادہ ہے, اتنے اچھے کپڑے پہن کر آئے گا, یہ میرے مدرسے میں نہیں چلے گا. میرے مدرسے میں غربا فقراء لوگ ہیں, بچے ہیں, ابھی اچھے کپڑے پہنے اور وہ بیچارے ایسے سیدھے سادے پہنے, یہ ذرا مناسب نہیں. قرآن حفظ کر کے لاؤ اور سیدھے سادے کپڑے پہنا کے لاؤ. یہ امام ابو حنیفہ نے شرط لگائی. ایک ہفتے کے بعد ان کے والد جو لے آئے امام محمد کو سیدھے سادے کپڑوں میں. تو امام ابو حنیفہ نے کہا بھائی ایک ہفتے میں تم لے آئے؟ بولے پورا قرآن حفظ کر لیا اس نے. ایک ہفتے میں پورا قرآن امام محمد نے حفظ کر لیا. امام ابو حنیفہ نے امتحان لیا, کامیاب نکلے, چلو داخل ہو گئے. تو ان کے پاس ان کی ذاتی میراث میں مال بہت تھا. امام مالک یہ غربا میں تھے, بعد میں اللہ نے مال دیا ان کو, امام مالک. اور امام شافعی تو غریب تھے ہی, ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. تو امام محمد کے پاس یہ رہے, امام محمد کے پاس رہے. ان کی بھی بیٹیاں بہت تھیں. تو امام محمد نے بچیوں سے کہا کہ دیکھو بھی یہ اب طالب علم ہے لیکن سمجھدار ہے, تم ذرا تھوڑا کھانے پینے کا, فروٹ وغیرہ کا خیال رکھنا. مدینہ منورہ میں اتنے فروٹ نہیں ہوتے تھے, لیکن بغداد وغیرہ میں فروٹ بہت ہوتے تھے. تو بچیاں جو ہے فروٹ وغیرہ امام شافعی کے لیے رکھ لیتی تھی. کچھ مدت امام شافعی نے امام محمد کے پاس گزاری. پھر امام شافعی نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں مکہ مکرمہ, میں میری والدہ کا دیکھ لوں, زندہ ہے, انتقال ہو گیا, بیوہ ہے, بڑھاپا ہے. تو امام محمد نے کہا کہ ضرور جاؤ, لیکن میری رائے یہ ہے کہ راستے میں آپ کو امام احمد ابن حنبل ملیں گے, ان کے پاس بھی تھوڑا سا علم حاصل کر لو. امام محمد نے کہا کہ بہت اچھا. اور امام شافعی کو رخصت کیا. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی کی اپنی بچیوں کے ساتھ رشتے کی, اب جوان ہو چکے تھے, رشتے کی بات بھی کی کہ ابھی اگر تمہیں نکاح کا ارادہ ہو تو میری بچیاں ہیں, ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو اور پھر وہاں جا کر جو مدینہ میں مکہ میں جو آباد ہو جاؤ. امام شافعی نے انکار کیا, یوں کہا نہیں ابھی میں مکمل علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. پھر شادی کی بات ہوگی. خیر روانہ ہو گئے. احمد ابن حنبل کے پاس رہے, وہاں پر بھی صحبت پائی, یعنی 3 بڑوں کی صحبت ملی امام شافعی کو, امام مالک, امام محمد, احمد ابن حنبل. اب امام احمد ابن حنبل سے اجازت چاہیے کہ مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں. جب اجازت چاہیے تو امام احمد ابن حنبل رو دیے, بھائی مدینہ کا تم نے نام لیا تو مدینہ ہمیں بھی یاد آ گیا.
مدینہ منورہ جاؤ تو آقا کے دربار میں ہمارا سلام کہنا، شیخین کو ہمارا سلام کہنا، وہ ہمارا علمی مرکز ہے، وہ ہماری روحانی ماں ہے، مدینہ کی ساتھیوں سے ہی دودھ پیا ہے ہم نے، جو کچھ بھی دین پھیلا ہے وہاں سے پھیلا ہے، ضرور جاؤ۔ امام مالک کو بھی سلام کہنا، حضور کو بھی سلام کہنا وغیرہ وغیرہ کر کے امام شافعی کو روانہ کیا۔ امام شافعی مدتوں میں لمبے سفر ہوتے تھے، اور میں کئی قصے بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، بیچ میں کئی علماء ملتے گئے امام شافعی کو، امام شافعی ہر ایک سے لیتے گئے، کسی سے کچھ حدیث لی، کسی سے کوئی بات لی، کسی سے کچھ لیا، کسی سے کچھ لیا، اور مدینہ منورہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کا رنگ بدلا ہوا تھا، مسجد بھی اچھی بن گئی تھی، اور امام مالک کا جو تخت تھا وہ بھی اچھا بن گیا تھا، اور ساری شان بدلی ہوئی تھی۔ تو امام شافعی نے کہا کہ آج تو مجھے آگے بیٹھنے کی جگہ ملے گی نہیں، اب تو شاگرد بہت بڑھ گئے امام مالک کے، تو کیا کروں کیا کروں۔ امام شافعی کہتے تھے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ باب السلام پر جا کر میں کھڑا ہو جاؤں، کہ امام مالک اسی دروازے سے آئیں گے، جب دروازے سے آئیں گے تو میں زور سے سلام کروں گا، جب سلام کروں گا تو میری طرف دیکھیں گے تو مجھے پہچان جائیں گے، ارے شافعی تو کیسے، تو کہاں تو کہاں تو کہاں، مجھے اپنا ہاتھ پکڑ کے آگے لے جائیں گے۔ یہ میں نے اپنے دل میں خیال کیا، تو میں جو ہے کھڑا ہو گیا۔ اب امام مالک سامنے سے آ رہے ہیں، لیکن ان کے موطا امام مالک جو تھی 10 آدمی اٹھائے ہوئے ہیں، ادب کے ساتھ 10 آدمی، اور آگے آگے چل رہے۔ امام مالک جو ہے وہ پیچھے چل رہے، بہترین جبہ، بہترین خوشبو، بہترین کپڑے، اور سارے شاگرد ان کے آگے پیچھے امام مالک کے۔ میں نے کہا یار آج تو چانس ملنا مشکل ہے، لیکن اب ان کی شان بدل گئی ہے، پہلے تھے کہ سیدھے سادے کپڑوں میں آتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، میں بھی آگے بیٹھ جاتا تھا، اب تو شان ان کی اور ہے۔ چنانچہ امام شافعی کہتے ہیں جب باب السلام سے امام مالک داخل ہوئے تو میں نے کہا السلام علیکم یا استاد، امام مالک نے جواب دیا لیکن میری طرف دیکھا نہیں، نیچے سر کر کے جا رہے تھے، وعلیکم السلام یہ کہہ کے نکل گئے۔ اور جب بھی امام مالک باب السلام سے داخل ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ السلام پڑھتے پڑھتے داخل ہوتے، اور میں اس دنوں پہ بات کرتا، امام مالک کو پسند نہیں آتا، بھائی میں حضور سے بات کر رہا ہوں اور تم مجھ سے بات کر رہے ہو، تو مجھے سلام پڑھنے دو، صلاۃ السلام پڑھنے دو۔ پھر اپنے تخت پر اپنی کرسی پر آ کر امام مالک بیٹھ جاتے تھے۔ تو امام شافعی کہتے تھے کہ میں نے زور سے سلام کیا السلام علیکم یا استاد، تو انہوں نے وعلیکم السلام صرف اتنا کہا اور داخل ہو گئے۔ جب میرے قریب سے گزرے تو بہت خوشبو، میں نے ایسے خوشبو نہیں سنی۔ اب اللہ نے ان کو ترقی دیے، اپنی کرسی پہ جا کر بیٹھ گئے، اور مجمع بہت تھا تو مجھے تو کہیں جگہ ملی نہیں، میں پیچھے بیٹھ گیا، مجھے دیکھا نہیں انہوں نے، عام مجمع جو ہوتا تھا وہاں بیٹھ گیا۔ امام مالک نے کہا بھی آج سبق نہیں ہوگا، آج امتحان ہوگا۔ امام مالک نے اعلان کیا آج درس نہیں، آج امتحان، اور میں سوال کروں گا تم لوگ سوال کا جواب دو۔ تو شاگردوں نے کہا ٹھیک ہے۔ امام مالک نے کہا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان دی ہے نہیں دی؟ اب سارے خاموش، سوچ رہے ہیں کہ حضور نے مسجد نبوی میں اذان دی ہے کہ نہیں دی، حضور نے اذان دی ہے نہیں دی، دی ہے نہیں دی۔ امام شافعی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو قریب بھی کوئی عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کیا جواب لکھے، اشارے میں پوچھا، تو امام شافعی نے کہا نہیں دی ہے، اذان نہیں دی ہے۔ امام شافعی نے جواب اس کو دیا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں دی۔ امام مالک خوش ہو گئے، واہ 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 میرا شاگرد تو یہ ہے، آجا قریب آجا۔ تو اس نے کہا نہیں حضرت میں یہی ٹھیک ہوں، میں یہی ٹھیک ہوں، لیکن وہ جواب تو امام شافعی نے دیا تھا نا، ان کو تو پتا تھا نہیں۔ امام مالک نے کہا واہ 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 واہ
صحیح جواب ہے، صحیح جواب ہے، صحیح جواب ہے، واہ واہ۔ تم لوگوں نے کسی نے نہیں کہا، دیکھو اس نے کہا ارے تو پیچھے کیوں بیٹھا ہے، تو پہلے سب پالا ہے۔ نہیں اب میں یہی ٹھیک۔ امام مالک نے کہا دوسرا سوال، اذان کیوں نہیں دی؟ سیدرانا سمجھ میں آتی ہے بات؟ بے اذان نہیں دی، چلو یہ بات تو اوکے ہوگی کہ مسجد نبوی میں اذان نہیں دی، غزوات میں اذان دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاد کے غزوات میں، سفروں میں، لیکن مسجد نبوی میں حضور نے اذان نہیں دی۔ تو امام مالک نے پوچھا اذان کیوں نہیں دی؟ بے اذان تو دعوت تامہ ہے، بہت بڑی دعوت ہے اذان، اور نبی تو دعوت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اب سارے خاموش۔ اب وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا، سمجھ گئے؟ اس نے کہا کہ امام شافعی سے پوچھ رہا ہے کیوں نہیں دی؟ تو امام شافعی نے لکھ کر بھیجا، اس کو دیا، قریب میں ہی تھے، کہا اس لیے نہیں دی کہ اگر حضور کہتے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اور کوئی اگر مسجد میں نہ آتا تو ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جاتا۔ نبی بلا رہا ہے تو نہیں آ رہا ہے، نبی بلا رہا ہے تو نہیں آ رہا ہے، بہت بڑا عذاب آتا اس پر۔ تو حضور نے کہا میں اذان نہ دوں یہی اچھا ہے۔ ابی ابن کعب کا قصہ کہ ابی ابن کعب نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور نے کہا تھا ابی آ جاؤ، تو حضور نے کہا کہ میں تو رکعت پوری کر کے جاتا ہوں۔ تو حضور نے کہا دیر کیوں کی؟ یہ فرمایا عادت میں نماز پڑھا، یہ فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ یہ حضور نے کہا۔ امام شافعی نے وہ اشارہ کر دیا، جب وہ اشارہ کیا تو وہ کھڑا ہو گیا، وہ پیچھے والا کہا اس لیے نہیں دی، یہ ہے سارا قصہ۔ امام مالک تو اچھل پڑے، ارے واہ 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 واہ، ارے آگے آ جا آگے آ جا آگے آ جا۔ اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہے میں یہی ٹھیک ہوں۔ آپ سمجھ گئے نا، جواب دے رہے ہیں شافعی اور بھاؤ پڑ رہا ہے اس کا، مجھے پیچھے عالم بیٹھے تھے اور دوسرے علماء بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ امام مالک نے کہا نہیں اب تو تجھے آگے آنا ہی پڑے گا، اب تو پھر اتنے میں امام مالک کی نظر پڑ گئی امام شافعی پر۔ ارے بھی یہ کون بیٹھا ہے؟ شافعی۔ ارے شافعی، انت شافعی، ارے 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 آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، پھر تم پیچھے کیوں بیٹھے ہو؟ پھر اس نے کہا میں جواب نہیں دے رہا تھا، یہ دے رہے تھے جواب۔ بانا پھوٹا۔ امام مالک تو بہت خوش ہو گئے کہ یہ بھی شاگرد ہے امام مالک کے۔ تو وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام مالک نے ان کا بہت احترام کیا اور امام مالک کھڑے ہو گئے اپنی مسند سے اور امام شافعی کو اپنی جگہ دکھایا اور کہا میں جو ہے فلاں درس، یعنی مثلا باب الصلاح ہے، باب الحج ہے، باب الزکاہ ہے، باب رمضان ہے، جو بھی باب تھا ان کا وہ باب سے میرا سبق چل رہا ہے شاگردوں کو، لیکن اب تم آئے ہو تو وہ سبق تم دو۔ امام مالک نے امام شافعی سے کہا، تو امام شافعی نے کہا کہ حضرت میں سبق نہیں دے سکتا، کیوں؟ کیونکہ حضور قریب نہیں، اب حضور کو ہوتے ہوئے میں کیا سبق دوں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں کہوں اور حضور اتنے قریب میں یعنی برداشت نہیں کر سکتا۔ امام مالک نے کہا کہ نہیں آپ کو دینا ہے، چنانچہ بغیر مطالعے کے، کہ مطالعہ تو کیا نہیں، وہ تو سفر سے آئے ہیں، بغیر مطالعے کے امام شافعی نے وہ سبق دیا اور بغیر کتاب کے دیا، چونکہ حافظہ قوی تھا ان کا امام شافعی کا۔ پھر جو امام شافعی نے جب سبق دیا، امام مالک وہ درس 1.5 گھنٹے میں دیتے تھے اور امام شافعی نے 3 گھنٹے دیے، ڈرتے تھے کہ میں حضور کو کیا جواب دوں گا، ابوبکر کو کیا جواب دوں گا، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، میں کیا جواب دوں گا۔ چنانچہ امام شافعی نے درس دیا تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا، بہت اکرام کیا۔ امام مالک نے کہا کہاں ٹھہرے ہو؟ جو کہ عادت ابھی آیا ہی نہیں، باب السلام پر میں نے سلام کیا تھا آپ کو۔ امام مالک نے کہا ہمارے گھر چلو، اب تو اللہ نے ہمارے لیے بہت فراوانی کی ہے، بہت کمرے بن گئے اور بہت ماشاءاللہ کھانا پینا ریل تیل ہدیے ہدایے اللہ نے شروع کیے، تو اب میرے گھر چلو۔ گھر لے گئے، بہت اکرام ہوا، پورے سفر کی کارگزاری امام شافعی سے سنی۔ پھر امام شافعی نے کہا کہ حضرت میں آیا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ ماں سے ملاقات کروں،
مکہ مکرمہ ہو آؤں۔ تو امام مالک نے کہا کہ آپ ضرور جاؤ، امیر مکہ جو ہے یہ میرا مرید ہے، میرا شاگرد ہے، میں اسے خط لکھتا ہوں، تمہارا احترام کرے گا وہ، اور تم فقیری کی حالت میں نکلے تھے اور اس صحبت کی وجہ سے اللہ نے امیر بنا کر مکہ پہنچایا۔ وہاں سے تو فقیری کی حالت میں نکلے تھے، امیر بنا کر پہنچایا۔ امام مالک نے امیر مکہ کو خط لکھا، بھئی میرا شاگرد ہے شافعی یہ آ رہا ہے، تم اس کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا، بہت اچھا آدمی ہے، بہت بھلا آدمی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ امیر مکہ کو جب پتہ چلا تو اس نے تنعیم پر پوری فوج بھیج دی، پوری فوج اکرام میں، تنعیم پر اکرام ہوتا تھا، وہی استقبال کی جگہ ہوتی تھی تنعیم، مسجد عائشہ جو ہے وہ بہت۔ امام شافعی نے دیکھ کر کہا کیا رہے اتنی ساری فوج آئی ہے، میں تو فقیر آدمی ہوں، یہ کیا؟ تو انہوں نے کیوں آئے کہ میری ماں سے ملنے، ماں کہاں رہتی ہے تو فلاں جگہ رہتی ہے۔ یہ کہا چلو، فوج ان کو لے کر ماں کے پاس گئی، ماں کا دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا تو ماں نے پہلے پردہ کر لیا، پتہ نہیں کون اجنبی آدمی آیا ہے، اجنبی۔ تو ماں میں اجنبی نہیں ہوں، آپ کا بیٹا ہوں۔ اچھا کیے دے گا؟ او ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماں بھی بہت خوش ہوئی، خالہ بھی بہت خوش ہوئی۔ ماں نے ایک جملہ کہا، میں نے تجھے روٹی کے ٹکڑے دیے تھے وہ کہاں گئے، اور میں نے جو کرتا دیا تھا وہ کہاں گیا؟ امام شافعی نے کہا وہ روٹی کے ٹکڑے اب تک میں نے محفوظ رکھے ہیں، اور وہ کرتا جو آپ نے دیا تھا وہ بھی محفوظ رکھا ہے، وہ نکال کر دیا۔ پھر ماں لے کر ملتزم پر گئی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کو قبول کیا۔ یہ صحبت کا اثر۔ پھر مکہ مکرمہ میں قیام کیا انہوں نے، لیکن چونکہ ہمارے ایک چیز ہے نا ٹانگیں کھینچنا، اصل ہمارے مسلمانوں میں ایک چیز ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا۔ آج میں کاکو سے گیا تھا تو میں نے شیعہ لوگوں کے سب جو ہے میں نے ان کے چیزیں دیکھی، ان کا کتب خانہ دیکھا، ان کا سب امام باڑہ دیکھا، بڑا شان و شوکت۔ میں نے یہاں کے لوگوں سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے، یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے، حق والے تو ہم ہیں نا، وہ تو حق والے ہیں نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہم کریں لیکن ہم میں اجتماعیت نہیں ہے، کہ ہمارے میں اجتماعیت نہیں ہے، اجتماعیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ بڑا کام نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے ایک مثال دی کہ 3 جہنمیں تھی، ایک جہنم یہودیوں کی، ایک جہنم کافروں کی، ایک جہنم مسلمانوں کی۔ تو یہودیوں کے جہنم کے باہر فرشتے کھڑے تھے، اور مشرکین کے جہنم کے باہر فرشتے کھڑے تھے، اور مسلمانوں کے جہنم کے باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پوچھا بھئی ان کے جہنم کے باہر تو فرشتے کھڑے ہیں، مسلمانوں کے جہنم کے باہر کوئی کیوں نہیں کھڑا؟ بولے کہ یہودیوں کے جہنم کے باہر فرشتے کھڑے ہیں، اگر یہودی جہنم میں سے بھاگے گا یہ فرشتہ پکڑ کر جہنم میں داخل کر دے گا، مشرکین کے جہنم میں سے کوئی بھاگے گا تو یہ فرشتہ پکڑ کر جہنم میں داخل کرے گا، اور مسلمانوں کے جہنم میں سے کوئی بھاگے گا تو وہ اندر ٹانگ کھینچنے والے ہیں، ان کو نکلنے ہی نہیں دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہمارا حال ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، جب تک اجتماعیت نہیں ہوگی اللہ کے مدد اور مارفت نہیں آئی۔ کسی کا کیا مذہب، کسی کا کیا مذہب، ہماری پوری زندگی درب ادربوں میں گزری۔ میں دیوبند والوں کو کہتا ہوں یہ جو گردان ہے درب ادربوں مارنا، یہ تو گردانیں پڑھاتے کیوں ہو تم؟ تاب ہے تمہوں کے پڑھاؤ نا، عقل ہے یا کلو کے پڑھاؤ نا، یا درب ہے دربوں کی گردن پڑھا تو مارنے کے ذہن میں آتا ہے؟ جب پڑھانا ہی ہے گردنیں تو مارنے کے گردن کیوں پڑھاتے ہو تم؟ کھانے کھلانے کے پڑھاؤ، محبتوں کے پڑھاؤ، وہ سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے۔ میں نے کہا جب تک ہم نے اجتماعیت نہیں، اور اجتماعیت ہو نہیں سکتی، یہ بتا دوں آپ کو، ہم میں اب اجتماعیت نہیں ہو سکتی۔ اب مسلمان کئی فرقوں کے اندر ٹکڑے 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 ہو گئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے اور تم سارے کے سارے ختم ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا
تیر بہدف ہوتی تھی. تیر بہدف کا مطلب یہ وہ اللہ پر قسم کھاتے تھے اے اللہ یہ دیوار کو سونے کی بنا دے تو سونے کی بن جاتی تھی. اے اللہ اس زمین میں سے سونا نکال میرے سامنے سب دیکھیں, سونا نکل جاتا تھا. ایسی دعا تیر بہدف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی تھی کہ اللہ اس کی دعا تو قبول فرما. سعد بن ابی وقاص مسجد نبوی میں سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے. امام شافعی کا قصہ ادھورا رہ گیا, بعد میں کبھی سنائیں گے انشاءاللہ. تو امام شافعی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, طلحہ وہ دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ریاض الجنہ میں. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا طلحہ جہنمی ہے, زبیر جہنمی ہے. اس آدمی نے آ کر کہا تو سعد بن ابی وقاص نے کہا بھائی یہ کیا بکواس کر رہا ہے, میں نے سنا ہے طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ, یہ میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس لیے یہ بات مت کر. اب اگر کرے گا تو میں تیرے لیے بد دعا کروں گا. تو اس آدمی نے کہا انت لست نبی, آپ نبی نہیں ہیں, آپ کے کوئی دعا سے میں ڈرتا بد دعا سے ڈرتا نہیں ہوں. یہ کہہ کر پھر کہا طلحہ جہنمی ہے زبیر جہنمی ہے. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا اب اگر بولا تو میں دعا کروں گا. انت لست نبی, تو کوئی نبی نہیں ہے. تیسری مرتبہ کہا تو سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہم اہلکہ الآن, اے اللہ اسے ابھی ختم کر دے. تو جتنے صحابہ تھے وہ گھبرائے, وہ دوڑے, چھت گرے گی, زلزلہ آئے گا, کوئی سانپ آئے گا, کچھ بھی ہوگا لیکن یہ مرے گا. سب چلے گئے, لیکن بد دعا ان کی قبول ہوتی تھی, دعا بھی قبول ہوتی تھی, بد دعا بھی قبول ہوتی تھی. تو چنانچہ باب السلام سے ایک ناقہ مجنونہ پاگل اونٹنی یہ بھاگی بھاگی آئی اور لوگوں کا سر جو ہے وہ سونگنے لگی. اس کے قریب پہنچی اور اس کے قریب پہنچ کر اس کا سر سونگا, اس کا سر پکڑا اور ریاض الجنہ میں ہی پٹک پٹک کر جیسے دھوبی گاڑ پر دھوبی کپڑے دھوتے ہیں نا, مارتے ہیں زمین پر, ایسا پٹک پٹک کر کے اس کو ختم کر دیا. ایسی دعا تھی. لیکن جب جمل صفین ہوا, آپس کے اختلافات ہوئے, آپس میں انتشار ہوا, تو یہی سعد بن ابی وقاص ملتزم پر جا کر دعا مانگتے تھے اے اللہ ہمارا آپس میں جوڑ کر دے, اے اللہ یہ کر دے, اے اللہ یہ کر دے. تو غیب سے آواز آتی تھی پہلے دلوں کو صاف کرو پھر دعا مانگنے کے لیے آؤ. پہلے دل صاف کرو پھر دعا مانگنے کے لیے آؤ, قلب سلیم پیدا کرو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دل کے دو قسمیں ہیں, قلب سلیم, قلب سقی. قلب سلیم اسے کہتے ہیں جس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں, کوئی کینہ نہیں, کوئی حسد نہیں, دل پاک صاف, اس کی عبادت بھی قبول, اس کی دعا بھی قبول. اور قلب سقیم جس کے دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہو, فلاں ٹھیک نہیں ہے, فلاں ٹھیک نہیں ہے, فلاں ٹھیک نہیں ہے, فلاں ٹھیک نہیں ہے, اس کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اور اس کے کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. نیکیاں ملیں گی. مغرب کی نماز ہم نے بیمار دل کے ساتھ پڑھی, دل کے اندر سب کے بارے میں شک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو فرشتہ کیا لکھے گا, نماز تم نے پڑھ لی, اوکے, آپ کا فرض ادا ہو گیا, لیکن یہ نماز قبول نہیں کریں گی, نیکیاں دیں گی. ہماری شریعت میں نیکیاں کرنا اور نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے. بیوی کی طرف, ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لو, مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. بیوی کو منہ میں لقمہ دے دو, صدقے کا ثواب ملتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں تو ان کے مسکرانے پر اللہ بھی مسکراتا ہے. گھر جا کر عمل کر لینا, اللہ کو ہنسا دینا. میاں بیوی ایک دوسرے سے مسافہ کریں تو مسافہ کرنے کے اوپر یعنی دونوں کی انگلیوں سے گناہ جھڑتے ہیں, اتنی فضیلتیں ہیں.
تو نیکیاں کمانا ہماری شریعت میں بہت آسان ہے. ایک دعا پڑھاتا ہوں, پڑھو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو اتنا پڑھا. اب دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں اس وقت میں, ان سب کے برابر اللہ نے ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دی. یہ میں نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں, سب سے نیچا درجہ. ورنہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومنین مرد عورتیں آئیں گی, جتنے جنات مرد عورتیں مسلمان آئیں گے, سب کے برابر اللہ نیکیاں دے گا. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں اور جتنے جنات مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر میں نے وہ سارے قول چھوڑ دیے. یہ قول لے لیا کہ جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. میں جو بھی میری کتاب لکھتا ہوں سب سے پہلے یہ دعا لکھتا ہوں تاکہ آدمی پڑھے اس کو, کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لے. ایک مرتبہ پڑھے گا تو نیکیاں تو ملے گی اسے. تو ہمارے شریعت میں نیکیاں کمانا آسان ہے, نیکیوں کو قبول کرانا مشکل. نماز قبول کرانا بہت مشکل. اس لیے آدمی قلب سلیم مانگے اللہ سے. قلب سلیم نہیں ہے تو محروم ہے. اب آپ دیکھو ہمارے صدرانہ میں قلب سلیم ہے کہ قلب سقیم ہے, ہماری برادری میں قلب سلیم ہے کہ قلب سقیم ہے. ہمارے معاملات دیکھو, ہمارے معاشرت دیکھو, ہمارے اختلافات دیکھو, ہمارے جو بھی وہ آدمی خود دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اس لیے اپنے اچھا مرنا یقینی ہے. یہ نہیں ہے کہ صدرانہ میں ملک الموت نہیں آتے, صدرہ ملک الموت سے دوستی کر لیں گے, یہ بات نہیں ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اجتماعیت پیدا کرو, لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. عمر بن عبدالعزیز کو زہر دیا گیا تھا, کتابوں میں لکھا ہے. بیمار رہتے تھے, عمر بن بخار رہتا تھا. تو طبیبوں نے آ کر دیکھا, طبیبوں نے کہا آپ کو زہر دیا گیا ہے اور آپ 10 دن 15 دن کے مہمان ہیں, انتڑیاں کٹ چکی ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے کہا مجھے زہر دینے والا کون؟ یہ کہا بھائی وہ ہمیں پتا نہیں لیکن زہر دیا ہے آپ کو. تو عمر بن عبدالعزیز کا ایک خاص خادم تھا, اس کو عمر بن عبدالعزیز نے بلایا, بھائی تو نے مجھے زہر دیا ہے. پہلے تو خاموش رہا ہو, بھائی سچ بتا دے میری طبیعت خراب ہے تاکہ میں اپنے آخرت کی تیاری کروں. تو اس نے کہا ہاں. کتنے پیسے ملے؟ نے کہا 2000 دینار, 2000 سونے کے سکے. تو عمر بن عبدالعزیز نے ایک جملہ کہا, یہ میری قیمت تو نے 2000 دینار لگائی. اب کیا کہہ رہے عمر بن عبدالعزیز؟ یہ کہہ رہے کہ دیکھ ابھی اس کمرے میں میں ہوں, تو ہے, کسی کو باہر پتہ نہیں ہے, اس لیے سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے تجھے معاف کر دیا. دوسرا یہ اس مہینے کی تنخواہ لے لے. تیسرا یہ تو جلدی سے یہاں سے بھاگ جا, اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو تجھے قتل کر دیں گے. پیسے دلوائے اس کو اور اس کو بھگا دیا کہ تو چلا جا اپنے گاؤں میں تاکہ تیری جان محفوظ ہو. آج یہ کوالٹی ہے ہمارے پاس. اگر بیوی سے معمولی سی چوک ہو جائے, نمک زیادہ پڑ گیا یا معمولی مزاج کے خلاف ہو گیا تو ماشاء اللہ آسمان نیچے زمین اوپر, جو بھائی مڑی سے تو اوپر مت مل جائے. یہ تو میں نے سنا ہے حرم شریف میں مومنوڑی اور مومن دونوں میرے آگے چل رہے تھے اور دونوں لڑتے جا رہے تھے. اور گجراتی میں دونوں لڑتے جا رہے تھے. مجھے وہ پہچانتے نہیں تھے کہ مولانا ہے. اللہ عام طور سے لوگ بھی پہچان جاتے ہیں. ہم بھی پیدل جا رہے تھے اور وہ بھی غصے ہو رہی تھی اور یہ بھی غصہ ہو رہا تھا. پھر میں ایک جگہ بیٹھا, ایک جگہ بیٹھ کے میں نے تصویر لی اور جب دونوں گزرے تو میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمجھ گیا کون ہے آپ؟ ارے بولو مجھے مومن سو. مول صاحب مولانا یونس صاحب. ہاں مولانا یونس صاحب. لڑو مت, مدینہ سے تصویر لو, محبت میں آتی رو,
وہ لڑائی ان سے کروانی رہتی. وہ لڑاؤ نا زندگی میں لڑاؤ અને તમારું ખાનદાન લડાય બધું ત્યારે કે ઢાડું પડ્યું નીકળે. आप समझे कि नहीं? मतलब हमारी बिरादरी सीधी सादी है, हरामी नहीं कहेंगे. कितनी सीधी सादी बताऊं? मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ. मैं हरम शरीफ में बैठा हुआ, हर एक लड़का ये मोहम्मद से भी छोटा होगा. मोहम्मद मेरा बेटा मोहम्मद है, 30 साल का होगा. सलाम अलैकुम जैसे स्टाइल होती है, सलाम अलैकुम. वो हड़वे बोलो नबी साहब करीब से, मौल साहब તમારો સબક રોજ સાંભળીએ છીએ, તમારો સબક જે છે ને માશાઅલ્લાહ તમારો કોરોના જે તર્જમા આવ્યો છે મૌલ સાહેબ રોજ ભૂટું છું અને બહુ ફાયદો થાય છે माशाअल्लाह. वो तो पालटी मार के बैठ गया हरम शरीफ में. अरे मौल साहब कि मतलब तो बेहरे बेहरे खुश से वो मुझसे बात कर रहा है, मैं उसके दादा की जगह पर हूँ. वो मुझे बेहरे बेहरे बता खुश से लगे तो बेहरा बता खुश से अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा फिर क्या पूछता है मुझसे मैं चढ़ जाऊँ से, तो मुझे सवाल कर रहा है मैं चढ़ जाऊँ से तो बुधना दाड़ा जाऊँ से इंशाल्लाह. ओ बुधना दाड़ा हमारे जवानों से, बुधना दाड़ा हमारे फ्लाइट से मदीना किससे, जो मदीना किससे इंशाल्लाह. तो माशाअल्लाह वो खुशी थी. एकला છું કે બેરા બેરા વ્યાચી છે ને બધું હું એકલો છું ઇન્શાલ્લાહ. તો તેવડો મારું કામ થઈ જાય, મારી ખજૂરીની સેટિંગ થઈ જાય તમારાથી. ये मेरे साथ किस्सा हुआ है. हालांकि उससे मुझे ये कहना चाहिए क्या आप जो जा रहे हो आपके कुछ खजूरें हो कुछ सामानों में मैं ले जाऊंगा, मुझे कह रहा है कि हमारी खजूरी में सेटिंग की जाए. तो इसको हरामी बना नहीं कहेंगे, तरबियत की कमी. ये हमारी मोमिन बिरादरी तरबियत. सलाम अलैकुम भाई आज तो जोरती सलाम करवानी तो हरम ना अंदर सीधा सीधा आजियान सलाम करी मुसाफो करी नहीं रही जाए. हरम के अंदर तो हुजूर करीब होते हैं, सारे अरब करीब होते हैं, तो जोरती सलाम करवानी कि बता. अच्छा मेरे पीछे इमाम साहब बैठते हैं, हरम शरीफ के जो इमाम है अब्दुल मोहसिन कासिम, ये हम दोनों साथ साथ बैठते हैं आगे पीछे. वो पीछे बैठते हैं हम आगे बैठते हैं, या कभी हम आगे बैठते हैं या वो आगे बैठते हैं हम पीछे, ऐसे चलता रहता हमारा. तो वो बेचारा इमाम से उसने सलाम किया ना, तो वो इमाम भी देखने लगा कौन है इसे, फिर उसको सलाम कर रहा है इतना जोर से सीधे. इसलिए मेरी बात याद रखो, अल्लाह ताला से कल्बे सलीम मांगो, वरना हशर का मैदान में खाली हाथ खड़ा होगा आदमी. हशर का मैदान आएगा तो अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे कितने चिल्ले लगाए थे. मुझसे सब पूछेंगे अल्लाह ताला कितने चिल्ले लगाए थे, कितने 3 दिन लगाए थे. ये पूछेंगे तुम्हारा दीन है कि नहीं है. इसलिए दावत और तबलीग का काम ये हमारा सदा बहार है, बहुत ऊंचा काम है. लेकिन पिकनिक मत करो, खेलने सिफात के साथ दावत और तबलीग का काम करो तो हमारी मंजिल हम मंजिल तक पहुंचेंगे. और अगर सिफात के साथ न किया तो यही चिल्ला अल्लाह हमारे मुंह पे मार देगा. जब नमाज मारेगा हमारे मुंह पर तो चिल्ला नहीं मार सकता. आदमी खुश होता है 15 जमातें निकल गई, अरे बहुत अच्छा, लेकिन 15 जमातें निकाल कर फिर वहां जाकर तुम सिफात के साथ काम करो. तालीम के हल्कों में बैठो, तालीम करो, तहज्जुद पढ़ो, खेल खुल के वापस आ गए तो क्या फायदा हुआ. इसलिए यह बात रखना, याद रखना, हरम शरीफ से मैं निकला, तारिक जमील भी मेरे साथ निकले, हरम शरीफ से नहीं होटल से. तारिक जमील का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, ये हमारे दोस्तों में से. एक मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनकी फैमिली भी हमारी होटल में ठहरी थी और हम भी जो है उसी जगह ठहरे थे अबराज के अंदर. इत्तेफाक था ऐसा. तो नमाज के लिए हम दोनों साथ निकलते थे. तो जब निकले तो वो एस्केलेटर पर हम दोनों जा रहे थे. मैंने कहा भाई मौलवी तारिक एक बात समझ में नहीं आती. मैं क्या? मैंने कहा कुरान शरीफ में है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा. तो मेरे जहन में ये बात आती है कि कुरान के जरिए से अल्लाह ताला कई लोगों को गुमराह करेगा और कई लोगों को अल्लाह हिदायत देगा. मैं जो समझाऊं बराबर समझाऊं, मैंने कहा बराबर समझो. तो मैंने कहा इससे बुरा सिर्फ कुरान नहीं है, जमीअ मा यतअल्लक़ु बिल कुरान, तसनीफ तालीफ
یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، حج یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، عمرہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، یہ چلا دینا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، مشورے بیٹھنا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، مسجد اور جماعت میں بیٹھنا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا۔ تو طارق جمیل جو چڑھتے چڑھتے میری طرف دیکھنے لگے کہ خدا کی قسم تمہاری یہ بات بالکل صحیح ہے اور اس میں ہم بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، صفات کے ساتھ ہم کام کریں گے تو یہ کام قبول ہوگا۔ اور آج کل ہمارا حالات خراب کیوں ہے بتاؤں؟ ہمیں نماز کی بد دعائیں مل رہی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نماز اچھی پڑھو گے نماز دعا دے گی کہ اللہ اس کو آباد کر، نماز ٹھیک نہ پڑھی یہی نماز بد دعا دے گی کہ اللہ تو اس کو اجاڑ دے۔ جب جماعت میں نکل کر نمازیں ٹھیک کروانی ہے، جماعت میں نکلے نمازیں ٹھیک کرے، جماعت میں نکلے صفات کے ساتھ کام کرے، اخلاق، محبت، دل کی صفائی، اکرام، بدگمانیوں سے بچنا۔ آپ نے فرمایا کہ بد اخلاقی سے دین ختم ہو جاتا ہے، اخلاق سیکھو، اور یہ چیز سیکھنے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑوں سب کے ساتھ اخلاق برتے، سب کے ساتھ حکمت سے کام لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امہات المومنین کا معاملہ آتا تبھی حضور حکمت کے ساتھ کام کرتے۔ ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوئے، کمرے میں کوئی نہیں، تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت آپ کی اتنی بیویاں ہیں، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ سے۔ حضرت عائشہ خوش ہو گئی اور اپنے جلباب لیا، اپنا برقع لیا، اپنا کپڑا لیا اور کپڑا لے کر جو ہے وہ روانہ ہونے لگی۔ فرمایا اویس کہاں جا رہے اویس؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہی ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن جمال والا نہیں۔ تو عائشہ کو حضور اویس کہتے تھے، کبھی صدیقہ کہتے تھے، کبھی عفیفہ کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے، حالانکہ نام ان کے وہ نہیں تھے، نام عائشہ تھا، لیکن پیار میں کہتے تھے اویس، پیار میں کہتے تھے صدیقہ۔ تو آپ نے فرمایا اویس اویس کہاں جا رہی؟ یہ کہا سب کو خبر کرنے جا رہی ہوں کہ میں نے حضور سے سوال کیا کہ تم کو آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ تجھ سے، میں سب کو خبر کر رہی۔ آپ نے فرمایا ارے فتنہ کرائے گی، فتنہ کرائے گی، واپس آ۔ بلایا، بٹھایا اور حکمت کی بات کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس میں تجھے ایک ہدیہ دے رہا ہوں، کسی کو بتانا مت۔ پکا کیا، کسی کو بتانا مت۔ ہاں نہیں بتاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں لے کر حضرت عائشہ کے ہاتھ میں یوں دی محبت کے ساتھ، کسی کو بتانا مت، نہیں بتاؤں گی، بات ختم ہو گئی۔ اب حضور دوسرے امہات المومنین کے پاس گئے اور وہاں جا کر سب کو کھجوریں دی اور ایک جملہ کا کسی کو بتانا مت، سب کو پکا کیا۔ سب نے کہا نہیں بتائیں گے۔ سال 1.5 سال کے بعد ساری مائیں حضور کے گھر میں جمع ہو گئی۔ امہات المومنین کے 2 ٹولیاں تھیں، ایک ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ، ایک ٹولی کی ذمہ دار ام سلمہ۔ ام سلمہ اور عائشہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، حضور کہتے تھے میں ٹینشن فری، لیکن ایک نے بھی چٹکلا چھوڑ دیا یا ایک نے بھی مخالفت کی تو گھر میں انتشار رہتا تھا۔ یہ 2 ٹولیاں تھیں، ایک ٹولی کی امیرن حضرت عائشہ اور ایک ٹولی کی امیرن ام سلمہ۔ اتفاق ایسا تھا تو ساری مائیں کسی مشورے میں ساتھ جمع ہو گئی۔ کیا مشورہ تھا؟ بعد میں کبھی اللہ لائے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو۔ تم سب مشورہ جب ہو گیا تو ماں عائشہ نے سب کے سامنے پوچھا حضرت یہ ساری امہات المومنین جمع ہوئی ہیں، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ وہ تو تنہائی نہیں پوچھا تھا اور یہاں سب کے سامنے۔ تو آپ نے فرمایا جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے۔ کیا حکمت ہے؟
میں نے جس کو کھجوری دی تھی اس سے. اب بات ختم ہو گئی، ہر ماں خوش ہو گئی. حضور کے انتقال کے بعد ساری مائیں جمع ہوتی تھی اور جمع ہونے کے بعد اپنے پرانے دن یاد کرتی تھی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی عادت تھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی. چھیڑ چھاڑ کرنے کا مطلب کیا؟ کسی مجلس میں بیٹھی ہو تو کوئی چٹکلا چھڑ دیتی تھی تو مجلس والے سارے سوچتے رہتے تھے. یعنی مجلس یعنی امہات المومنین کی مجلس یہ ہوا. حضرت عائشہ نے بات چھیڑی، ایک میرا اور حضور کا راز ہے لیکن بتاؤں گی نہیں. اب ظاہری بات ہے بھائی تم بیوی ہو تو یہ بھی بیوی ہے، یہ بھی بیوی ہے، یہ بھی بیوی ہے. انہوں نے اتنا کہہ دیا میرا اور حضور کا ایک راز ہے لیکن بتاؤں گی نہیں. اب ساری مائیں پیچھے پڑ گئی، بتانا پڑے گا بتانا پڑے گا. حضور کا تو انتقال ہو گیا، اب بات ختم ہو گئی، بتانا پڑے گا بتانا پڑے گا. تو حضرت عائشہ نے کہا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں مجھے مٹھی پر کھجوریں دی تھی بہت پیار سے اور کہا تھا کہ عائشہ کسی کو بتانا مت، اور وہ حضور نے مجھے دی تھی. تو ساری ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی، تجھے اکیلے کو نہیں دی تھی، وہ تو ہم کو بھی دی تھی. تب جا کر یہ قصہ کتابوں میں آیا. حکمت ہمیشہ یاد رکھنا، میری بات یاد رکھنا، دل صاف رکھ کے چلو تو قیامت کے میدان میں جنت ملے گی، اور اگر دلوں کے اندر میل رکھ کر چلو گے تو جنت نہیں ملے گی. حسن زن میں مت رہنا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ دیکھو یہ اہل کتاب جو تمنائیں کرتے تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا. دعوت کا کام کرو، سدا بہار ہے لیکن صفات کے ساتھ، گھوم پھر کر نہیں کہ گھومو پھرو آ گئے کھا لیا پی لیا نہ. صفات کا مطلب کچھ کام کرو، وہاں جا کر لوگوں کو نمازی بناؤ، وہاں جا کر تشکیلیں کرو، وہاں جا کر. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اب میں اپنا قصہ سناؤں، ہماری جماعت نکلی تھی 1.5 سال کے لیے، تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت روانگی کی ہدایت کے لیے حضرت جی نے طے کیا کہ مولوی یونس کی جماعت 1.5 سال کے لیے جا رہی ہے تو روانگی کی بات کون کرے؟ مولانا سید خان صاحب کریں، اور ان کے روانگی میں ہم سب بیٹھیں گے، یعنی حضرت جی بھی بیٹھیں گے، میرے والد جی بیٹھیں گے، بھائی عبدالوہاب بھی بیٹھیں گے، سب بیٹھیں گے. اب مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، کیا کہا انہوں نے؟ روانگی کی بات 1 منٹ میں. کتنے منٹ ہو بھائی؟ 1 منٹ. مولانا نے کہا خوب کھانا، خوب سونا. جماعت میں نکل کے ہمیں کہہ رہے ہیں خوب کھائیو خوب سوئیو مگر ایک کام مت کیجیو. بار بار یہ جملہ کہہ رہے تھے، خوب کھائیو خوب سوئیو مگر ایک کام مت کیجیو. تو حضرت جی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جی نے کہا ہاں بھائی کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ حضرت کی آواز بھاری تھی، ہاں بھائی کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ پھر مولانا صاحب بولے خوب کھائیو خوب سوئیو خوب پیجیو مگر آپس میں لڑیو مت. اگر آپس میں لڑو گے تو وہاں لڑائی پھیلا کے آؤ گے، اور اگر آپس میں محبتوں سے رہو گے وہاں محبت پھیلا کے آؤ گے. 1 منٹ کی نصیحت تھی جو اب تک ہمیں یاد ہے. یہ جو دلوں کا صاف ہونا ضروری ہے. دعوت کا کام سدا بہار، مگر شرط کیا؟ صفات کے ساتھ کرو، ورنہ حشر کا میدان میں آدمی کھڑا رہے گا. اللہ پاک انہیں پہنچ کے چلا آلا تھا، اللہ کہیں گے بدو ٹھیک سے تو دل لائے دن سے لائے ہو، چلم چم جاتا بھائی خالی فرما جاتا. اللہ پاک مجھے امیر صاحب نے بولے اللہ نے کہا نا، اللہ کا مجرا ہمارے بلا ذمہ دار تبھی جواب آلو بھائی. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھے گا بتاؤ تم اپنا دین لائے کہ نہیں لائے؟ ہم دعوت کے کام میں نکالتے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری زندگی میں دین آئے، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو، ہمارے معاملات ٹھیک ہو. عربوں میں بیان کے لیے جا رہا ہے کہ ہمیں مکہ میں، تو ایک اور اربن کا مجھے میسج آیا، یہ کہا آپ کا بیان ہے عربوں میں، سارے عرب جمع ہو رہے ہیں، قریش شیبی سب جمع ہو رہے ہیں، اور عورتیں بھی جمع ہو رہی ہیں. بھائی میرا شوہر ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا،
اس کا فوٹو یہ ہے، اس کا چشمہ یہ ہے، اس کی تسبیح یہ ہے، اس کی گھڑی فوٹو بھیجا اس نے، اور یہ کہا کہ حضرت یہ آپ کے پاس جب مرکز میں ہوتا ہے نظام الدین میں، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، سارے ایک ساتھ تھے، تو وہاں جب رہتا ہے تو جبریل کا بڑا بھائی بن کے رہتا ہے، اور میرے پاس جب آتا ہے تو ابلیس کا بڑا بھائی بن کے رہتا ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ آپ سمجھئے فائدہ کیا ہوا؟ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو خامخواہ مرکز میں کیوں آتا ہے؟ سب کو ہدیہ دینے آتا ہے، کوئی تیرے ہدیے کے بھوکے ہیں وہاں؟ ارے بھائی تو تیری زندگی ٹھیک کر۔ ایک ممدنی کا مجھے میسج آیا، ممدنی گاؤں کا نام نہیں لوں گا، مول صاحب آج تمہیں پیرانی تشکیل کرو سو نا، یہ تو کوئی داڑا فجر کی نماز پڑھتے دیتے، بتاؤ تو آپ کی تشکیل کا فائدہ کیا ہوا؟ خالی گھوم پھر کے آ جاؤ۔ مطلب دعوت کا کام سدا بہار ہے، یہی دعوت کے کام کی وجہ سے جنت بھی ملے گی، اور یہی دعوت کے کام کی وجہ سے جہنم بھی ملے گی۔ دونوں چیزیں صفات کے ساتھ کریں گے، اللہ ہمیں جنتوں میں لے جائے گا، بڑا کام۔ اور اگر کھیل بنا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کھیل ہو جائے گا۔ جو دعوت کے کام کو کھیل مت بناؤ، ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے، بات سمجھ گئے؟ دعوت کا کام کرنا ہے، صفات کے ساتھ کرو گے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ کون تیار ہے جلدی جلدی چلوں کے لیے، 3 چلے کے لیے کون تیار ہے؟ صفات کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے صفات کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے بھائی تیار ہیں۔ کیا نام آپ کا؟ حبیب الرحمان یا سدرانہ کہیں دے، لکھو نام لکھو، پھر آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، تصویر۔ کون تیار ہے جلدی نام بتاؤ؟ عبداللہ بھائی یہاں کے ہیں؟ بولا نام لکھو، ماشاء اللہ۔ صفات کے ساتھ یہ جملہ یاد رکھنا، صفات کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے صفات کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔ الیاس بھائی اور بتاؤ، اور فرماؤ۔ امام شافعی کا قصہ ادھورا، بعد میں انشاءاللہ پورا کریں گے جب بھی اللہ توفیق دے گا۔ اور بتاؤ۔ اچھا یہ نیت کر لو کہ ہم دعوت کے کام میں نکلیں گے انشاءاللہ، مسجدہ جماع میں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ شرط کیا ہے؟ یاد رہی کہ بھول گئے؟ صفات کے ساتھ، یہ یاد رکھنا، ورنہ مرتے وقت جو ہے کہو گے مجھے ابھی کسی نے بتایا نہیں تھا، میں نے کھول کر کہہ دیا۔ صفات کے ساتھ پکنک نہیں کرنا، میں نے میرے کانوں سے سنا ہے۔ ارے بھائی کشمیر میں جواب بنی رہی ہے نہ تو، میں ایک کان سے سنتا نہیں ہوں، ایک کان سے سنتا ہوں، لیکن جس کان سے سنتا ہوں پورا سنتا ہوں۔ وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، کشمیر میں تشکیل پھیری لی ہے نا، تھوڑا بھگین آبشور ہے یار، گھر نہ اندر تو جیسے وہ تو آرام مر تھوڑا جو بھی لگو کشمیر اللہ کا رستہ جاتا اسے تو لگا ہمارا سوڑی نہیں شادی سے، ارے یار سوڑی شادی پسند کر جن تو آو رخ نہیں ملے، رخ મળશે તો બધું પેલા એમપી નો મળશે તો એમપી માં જવું પડશે, અત્યારે આ રૂખ से हारो है। ये मैंने खुद ने अपने कानों से सुनी हुई बात है। फला मुल्क में जमात बनी नहीं है हड़म भाई, कयामत के दिन क्या जवाब दोगे? मुझे बताओ कयामत के दिन क्या अल्लाह क्या चाला के चलती है? अल्लाह क्या चाला के नहीं चलती। एक जुमला याद रखना, जहन्नम में सबसे पहले मुशरिक नहीं जाएगा, जहन्नम में सबसे पहले यहूदी नहीं जाएगा, जहन्नम में सबसे पहले नसरानी नहीं जाएंगे, जहन्नम में सबसे पहले वो दीन के काम करने वाले जाएंगे जिनकी नीयतों में खोट था। जैसा अर्थ का जुमला हदीस में आता है, जहन्नम को अल्लाह भड़काएगा उन गुनहगारों की वजह से। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, भरे मजमू में दावत और तबलीग के काम में निकल कर कोई बिगड़ा वो कभी भी सुधरेगा नहीं। जो बूढ़े हैं यानी जिन्होंने अब्बा को देखा है उन्होंने तो ये बयान दोस्त सुने होंगे, जो बूढ़े हैं, नौजवान हैं उन्होंने भी सुने नहीं अब्बा के बयान, ये अब्बा कहते थे। हाँ, इसलिए
میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا میں، اور ایک نوجوان بھاگا بھاگا آیا، کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیچارہ بہت ادب سے بیٹھا، پڑوس کے ملک کا تھا، مولانا دعا کرنا، میں ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا مدرسہ کھولو، اللہ بہت برکت دے، لیکن بیٹا دکان مت کھولنا، دکان مت کھولنا، دین کو بیچنا مت، دکان مت کھولنا، چل جائے گا تیرا مدرسہ، پیسے بھی آ جائیں گے، لیکن دکان مت کھولنا۔ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ وہ رو دیا، وہ رو دیا۔ انہوں نے کہا ایک جگہ میں گیا 1 کلومیٹر پر 3 مدرسے، 1 کلومیٹر پر 3 بھائی تھے، 3 بھائیوں میں لڑائی ہوئی، تینوں نے الگ الگ مدرسے کھولے، اور تینوں جو ہے مجھے دعا کے لیے لے گئے۔ میں نے کہا یہ تو دکانیں کھولی ہیں آپ نے، 1 کلومیٹر کا کیا ہوتا ہے؟ لیکن مجھے خوشی ہے کہ ہمارے علاقے کے جو مدرسے ہیں یہ بالکل پاک صاف، ہمارے علاقے کے جو مدرسے کاکوسی ہو، گٹھامن ہو، رتن پور ہو، یہ جو بھی ہے یہ پاک صاف، میں عربوں کو کہتا ہوں۔ اور دوسرا کہ اللہ نے ہمارے علاقے کو قبول کیا ہے۔ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں ہجرت کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں مکہ اور مدینہ کے بعد اگر کسی کو ہجرت کرنی ہو تو ہمارے علاقے میں آ جائے، یہ اتنی اچھی جگہ ہے ہمارا علاقہ، اس کا دین محفوظ ہو جائے گا۔ ان عربوں سے اور لوگوں کہتے ہیں آپ کو ہجرت کرنی ہے دین سے، جاتے ہیں لوگ ایسے بھی، سیدھا ہمارے علاقے میں آ جائے، کوئی بھی گاؤں پکڑ لے، یہ کہ کوئی بھی گاؤں پکڑ لے، ہر گاؤں میں اللہ نے خیر رکھی ہے، لیکن بھولے ہیں نا، بھولے، اس لیے بات سمجھتے نہیں ہیں۔ تبلیغ کا کام کرو صفات کے ساتھ، اپنے دل سے کہو کہ اللہ نے صفات کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہے میرا، تو مجھے صفات دے، اللہ دے گا۔ مانگو گے ہی نہیں تو اللہ کہاں سے دے گا؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار، ہدیہ تو تم کو مجھے دینا چاہیے، میں آپ کو دے رہا ہوں، قبول کرو گے؟ دیکھو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھ لو تو 2 بنگلے تیار، 30 مرتبہ پڑھ لو 3 بنگلے تیار۔ یہ میرا وظیفہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار وظیفہ ہے یہ۔ تو میں آج کل لوگوں سے پڑھواتا ہوں 313 مرتبہ، بدرین کی تعداد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو 24 گھنٹے میں، تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اور کوئی انکم ٹیکس والا فون کرے گا نہیں آپ کو۔ دنیا میں اگر آپ 2 بنگلے لے لو تو انکم ٹیکس والا فون کرتا نہیں کرتا، ارے پیسہ کیسے لایا تھا میں حساب والو، اور الیکٹرک بل بھی نہیں بھرنا آپ کو، مینٹیننس بھی نہیں کرنا، فرشتے مینٹیننس کر رہے ہیں، فرشتے صاف صفائی کریں گے۔ تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ، اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، کرو گے انشاءاللہ؟ بنگلے بناؤ، فیضانہ میں ہم نے پراپرٹی بہت بنا لی، بمبئی میں بہت بنا لی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ، جنت پراپرٹی بناؤ، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بیٹا یونس راتی ہونگ نہ آوے نا اپڑوں میں تو 500 بنگلہ بڑے لیوانا، رات کو نیند نہ آوے تو کروٹیں کیوں بدلنے کے، سورہ اخلاص پڑھتے رہنے کا، سورہ اب بنگلی بھی تیار، نیند بھی آ جائے گی۔ بے حساب مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، بے حساب اللہ کی رحمت کی چادریں آپ کی سر اوپر آئیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ میری تصویر ہے، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ سارے مجموعے کو تو میں دے نہیں سکتا، ہمارے مفتی صاحب کو دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے ہدیہ، یہ آپ اپنے پاس رکھو انشاءاللہ، اور آپ عمل کرو گے انشاءاللہ۔ اور دعوت کا کام چھوڑنا نہیں ہے، کرنا ہے، لیکن صفات کے ساتھ۔ اور صفات کے بارے میں نے بیانات کئی مرتبہ کر لیے، وہ یوٹیوب پر دیکھ لینا آپ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے صدرانہ والوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، قرب و جوار سے جو بستیوں سے لوگ آئے ہیں ان کو قبول فرما، ہماری پوری برادری کو قبول فرما، بناس کاٹھا اور مہسانہ کو سب کو قبول فرما، اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ
بس سیدرانا والوں نے ہماری خدمت کی، ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھا، اے اللہ تو ان کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھ اور ان کے بچے کو تو قبول فرما لے، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ اس گاؤں میں آنے کو تو قبول فرما، اس گاؤں سے جانے کو تو قبول فرما۔ اس مجلس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ اگر یہی مجمع سیدرانا کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ رحمت والی بارش ہمیں عطا فرما، برکت والی بارش عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما، برکت والی بارش عطا فرما۔ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو پانی سے بھر دے، ہمارے تالابوں کو پانی سے بھر دے۔ جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ صفات کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، صفات کے ساتھ دعوت کے کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما، رذائل سے حفاظت فرما۔ میری اس دعا پر جو آمین کہے اس کی سارے جائز مرادوں کو پوری فرما، اور جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکے، اے اللہ ان کی اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں دیکھو مجمع ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، سب سے مسافہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے، میں سلام کروں آپ سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔